السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں بدلتی صورتحال کی خبریں آج بھی ہمارے بلیٹن میں سر فہرست ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ دوسری خبریں بھی ہیں۔ کابل میں اپنی پہلی نیوز کانفرنس میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے تحت خواتین کو تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری کو یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان نے ملک پر طالبان کے کنٹرول کے بعد پیدا ہونے والی تشویش اور خوف و ہراس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے گروپ کا کوئی بھی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کے دروازے پر دستک نہیں دی جائے گی اور آپ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران ہزاروں فوجی ہمارے خلاف لڑتے رہے ہیں، ہم نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ ان سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ طالبان کی پریس کانفرنس کے رد عمل میں اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں درحقیقت وہ ان پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان نے افغانستان میں مختلف سیاسی شخصیات سے حکومت سازی کے حوالے سے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ طالبان مذاکراتی ٹیم کے اہم رکن انس حقانی نے کابل میں سابق صدر حامد کرزئی، ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے توقع ہے کہ طالبان اپنے گزشتہ دور کے برعکس خواتین کے حقوق اور آزادی اظہار کی پالیسیوں میں لچک کا مظاہرہ کریں گے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ طالبان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ افغانستان کی تعمیر نو اور سرکاری امور کو بین الاقوامی امداد کے بغیر چلانا ممکن نہیں ہے۔ کابل کے بعض مکینوں کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے کنٹرول حاصل کرنے کے 4 روز بعد بھی دارالحکومت کابل میں خوف کی فضا ہے۔ ٹریفک اور کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی ہیں اور شہری زیادہ تر گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ادھر طالبان کے بانی ڈپٹی لیڈر ملا عبد الغنی برادر قطر سے افغانستان پہنچ گئے ہیں۔ وہ دوحہ میں عسکریت پسند گروپ کی قیادت کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹیلی فون پر بات چیت میں G7 ملکوں کے لیڈروں کا ایک اجلاس آئندہ ہفتے بلانے پر اتفاق کیا ہے، جو افغانستان کے بارے میں حکمت عملی پر غور کرے گا۔ برطانیہ اور امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان کے لیے مربوط حکمت عملی تیار کریں گے، اور جہاں تک طالبان کے وعدوں کی بات ہے کہ وہ کیسے کام کریں گے تو اس کا دار و مدار گروپ کے عملی اقدامات پر ہوگا، کیونکہ الفاظ نہیں بلکہ عمل کی اہمیت ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بدھ کے روز پارلیمنٹ کے ارکان کو بتایا کہ ہم اس حکومت کے بارے میں فیصلہ اس کے آئندہ اقدامات کے مطابق کریں گے۔ جانسن نے منگل کے روز امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ فون پر بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ رہنماؤں نے افغان پالیسی پر اتحادیوں اور جمہوری شراکت داروں کے درمیان مسلسل قریبی ہم آہنگی کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری کے مطابق توقع ہے کہ صدر جو بائیڈن آج بدھ کو افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے۔ امریکی فضائیہ کی جانب سے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر انخلاء کے دوران افراتفری سے متعلق نئی تفصیلات جاری کی گئی ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ قطر کے العدید ایئر بیس پہنچنے پر ایک فوجی طیارے کے پہیے کے ساتھ انسانی باقیات ملی ہیں۔ پینٹاگون نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں افغان باشندے
امریکہ کے ایک فوجی طیارے میں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب طالبان افغانستان کے بیشتر حصوں پر قبضہ کرنے کے بعد افغان دارالحکومت کابل میں داخل ہوئے تھے۔ کچھ افراد وہاں سے نکلنے کے لیے اس حد تک گئے کہ جہاز کی بیرونی سطح پر چپک گئے اور دوران پرواز نیچے گر گئے۔ امریکہ نے تقریباً 22,000 خصوصی تارکین وطن کو امریکہ منتقل کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیون نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے فیصلے کی بنیاد سن 2020 میں طالبان کے ساتھ دوحہ میں ہونے والا سمجھوتا ہے، اور یہ کہ پچھلے ایک سال سے افغان افواج ملکی دفاع کے فرائض انجام دے رہی تھیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے انہیں تربیت، اسلحہ اور فضائی مدد حاصل رہی۔ وائٹ ہاؤس کی ایک اخباری بریفنگ کے دوران سلیون نے صدر جو بائیڈن کی جانب سے انخلاء کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ کمانڈر ان چیف کے پاس دو ہی آپشن تھے: انخلاء یا پھر افغانستان میں مزید فوج تعینات کرنا۔ صدر نے انخلاء کا فیصلہ کیا جو عین قومی مفاد میں تھا۔ بقول ان کے، صدر نے قومی مفاد میں درست فیصلہ کیا، کیونکہ اضافی فوج تعینات کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ خانہ جنگی کی صورت میں جانیں دی جائیں۔ انہوں نے جو بائیڈن کے الفاظ دہرائے کہ اگر افغان فوج اپنا دفاع خود کرنے پر تیار نہیں ہے تو یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون سے جب سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ طالبان کو تسلیم کر لے گا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب قبل از وقت ہے، لیکن طالبان پر منحصر ہے کہ وہ دنیا کے سامنے خود کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ اسی دوران امریکہ کابل ایئرپورٹ سے بدھ کے روز لوگوں کے انخلاء کے کام کی رفتار کو تیز کر رہا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف 5,000 سے 9,000 لوگوں کو روزانہ نکالنا ہے۔ ادھر جرمن ایئر لائنز لفتھانسا کا ایک جہاز بدھ کی صبح فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر اترا۔ جرمنی کی یہ پہلی پرواز تھی جو اپنے لوگوں کو افغانستان سے نکال کر لائی ہے۔ ان کے ساتھ سرگرم کارکن اور وہ مددگار بھی تھے جنہوں نے 2 عشروں کی جنگ میں غیر ملکیوں کی اعانت کی۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ امریکہ کی فوجی پروازوں کے ذریعے افغانستان سے 1100 کے قریب ایسے افراد اور ان کے خاندانوں کو نکال لیا گیا ہے جو امریکہ کے مستقل سکونت رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق شہریوں کے انخلاء کے لیے 12 C-17 اور ایک C-130 طیارہ استعمال کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا مزید کہنا ہے کہ شہریوں کے انخلاء کی رفتار اور تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب تک کل 3,200 افراد کو افغانستان سے باہر لایا گیا ہے، اور ان میں 2,000 کے قریب ایسے افغان شہری ہیں جو اسپیشل امیگرنٹ ویزا پر ہیں جنہیں امریکہ میں آباد کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے کابل کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے امریکیوں کے انخلاء کی کارروائیوں کے بارے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے وہاں کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے ان فوجی لیڈروں سے بات کی ہے جو ایئرپورٹ کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کابل سے نکلنے والے سویلینز کی محفوظ منتقلی اور انخلاء کے کام میں مصروف پروازوں کے لیے ایئرپورٹ کی صورتحال کو تسلی بخش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فی الوقت ایئرپورٹ کا ایئر فیلڈ محفوظ ہے اور اسے سویلین پروازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ امریکی فوجی اور محکمہ خارجہ کے اہلکار مل جل کر ایئرپورٹ کی حفاظت کو یقینی اور انخلاء کی کارروائی کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ یورپی بلاک کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے منگل کو کہا ہے کہ یورپی یونین طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد صرف اسی صورت میں ہی افغان حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی جب وہ بنیادی حقوق بشمول خواتین کے حقوق کا احترام کریں اور افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کے استعمال سے روکیں۔ جوزف بوریل نے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد ایک بیان میں یورپی یونین کے موقف کا خاکہ پیش کیا تاکہ طالبان کے فوری قبضے پر بات چیت کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین افغان عوام کو مدد فراہم کرتی رہے گی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ طالبان کے دارالحکومت کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے دوران افغان لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے،
اور اس وقت ملک میں 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ منگل کے روز امداد فراہم کرنے والی تنظیموں کے نمائندوں نے بتایا کہ خاص طور پر اس بحران کے دوران نقل مکانی کرنے والے لوگوں کو فوری امداد پہنچانا بہت ضروری ہے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان روبرٹ کال نے کہا کہ اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے والے لاکھوں افغان عوام میں سے 5,50,000 ملک کے اندر ہی بے گھر ہو گئے ہیں۔ اپنے گھر بار چھوڑنے والے افراد میں 80% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ افغانستان میں حکومتی اداروں پر طالبان کا تسلط قائم ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ طورخم کی سرحدی گزرگاہ کے راستے دوطرفہ تجارت میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ طالبان اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد اتوار کی شام سے دوطرفہ تجارت کا سلسلہ بحال ہوا ہے، جبکہ محدود پیمانے پر یک طرفہ آمد و رفت بھی جاری ہے۔ افغانستان کے ساتھ دوطرفہ تجارت سے منسلک ایک تاجر کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے برآمدات اور درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ابھی تک طالبان کی طرف سے سرحد پار افغانستان کے سرکاری انتظامی ڈھانچے کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ کابل پر طالبان کے قبضے اور صدر اشرف غنی کے ملک چھوڑ کر جانے کے بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلی بار سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر غور کیا۔ ذرائع کے مطابق بھارت اس وقت دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت افغانستان میں قائم ہونے والی نئی حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا یا آخری ملک نہیں ہوگا، تاہم وہ افغانستان کے تعلق سے اپنے اگلے قدم سے پہلے مغربی جمہوری ملکوں کے رابطے میں ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کے سلسلے میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 67 مریض انتقال کر گئے ہیں اور بھارت میں 493 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج بدھ کے روز اس بارے میں بات کریں گے کہ آیا ان لوگوں کو جو پہلے ہی ویکسین لگوا چکے ہیں کووڈ-19 کی ویکسین کی ایک اور خوراک دی جائے تاکہ وقت کے ساتھ ممکنہ طور پر کم ہونے والے تحفظ میں کمی کو دور کیا جا سکے۔ وہ انتظامیہ کی کووڈ-19 کی ریسپانس ٹیم سے میٹنگ کے بعد اس بارے میں بات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے منگل کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ حکومت کئی ماہ سے یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر FDA نے بوسٹر شاٹ پروگرام کی سفارش کی تو ہمارے پاس ویکسین کی کافی سپلائی موجود ہو۔ عالمی ادارہ صحت نے حال ہی میں بوسٹر شاٹس کو عالمی سطح پر کم از کم ستمبر کے آخر تک روکنے پر زور دیا ہے تاکہ کم آمدنی والے ملکوں میں ویکسین کی مزید ابتدائی خوراکیں دستیاب ہو سکیں۔ ممکنہ طور پر ستمبر میں شروع ہونے والے بوسٹر شاٹ پروگرام کے تحت سب سے پہلے جن لوگوں کو شاٹس دیے جائیں گے ان میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، نرسنگ ہومز کے رہائشی اور دوسرے معمر افراد شامل ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں ویکسین مینڈیٹ منگل سے نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے ریستورانوں، فٹنس سینٹرز، تفریحی مقامات اور دیگر کاروباروں میں داخلے کے لیے کووڈ-19 ویکسینیشن کا ثبوت دکھانے کی ضرورت ہوگی۔ CDC کے جاری کردہ ویکسین کارڈ کی تصویر بھی قابل قبول ہے۔ ہیٹی کی سول پروٹیکشن ایجنسی کے مطابق ہفتے کے روز آنے والے تباہ کن زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 2000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ تقریباً 10,000 زخمی ہیں۔ طوفان گریس کے ساتھ موسلا دھار بارش نے امدادی کوششوں کو متاثر کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے بین الاقوامی ایمرجنسی فنڈ نے کہا ہے کہ طوفان سے ہونے والی شدید بارشوں نے پناہ گاہوں اور دیگر بنیادی سہولتوں تک رسائی میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گوتریس نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ عالمی ادارہ ہیٹی میں موجود ہے اور اس نے مرکزی ایمرجنسی رسپانس فنڈ سے $8 ملین مختص کیے ہیں تاکہ متاثرہ افراد کی مطلوبہ سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔
ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔